بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آج بہت ہی اہم دن ہے عدالتی حوالے سے۔ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت ہی جو آرڈر سخت قسم کا آرڈر عدالت نے دیا تھا اس کے اوپر تقریباً امپلیمنٹیشن کر لی گئی ہے۔ دوسرا اسلام آباد کے اندر ایک خوشگوار واقعہ جس میں سابق منسٹرز کو خواتین کی طرف سے تھپڑ اور جوتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر جو ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک بہت ہی سخت قسم کا آرڈر دیا تھا ڈی سی اسلام آباد کو لے کر کے۔ ڈی سی اسلام آباد یہ وہ ڈی سی ہیں جس نے سینکڑوں ایم پی اوز عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر آئینی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نافذ کیے، اور پی ٹی آئی کے رہنما عدالتوں سے بیلز لے کر نکلتے تھے، ان کے لیے ایم پی اوز جو ہیں وہ جاری کر کے ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح سے اس غیر آئینی غیر قانونی جو انتظامیہ کے ہتھ کنڈے سے اس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اسلام آباد کے اندر، حالانکہ اسلام آباد یہ سمجھا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی جو ہے وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق کام ہوتے ہیں، کیونکہ کیپٹل آف پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں کی پولیس، وہاں کی انتظامیہ یہ ماضی میں بھی بہت کرپٹ رہی ہے، اور اب کی بار تو اس نے کرپشن کی انتہا کی ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی جو ہتھ کنڈے وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں شاید وہ پورے پاکستان میں اس سے کم درجے کے ہی استعمال ہوئے ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اب جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے وہ گرفتاری کا آرڈر دے دیا تھا۔ کئی اس سے پہلے وائلیشنز ہوئی تھی جسٹس بابر ستار اور عدلیہ کے حکم کی، لیکن اب کی بار جو ہے وہ انتہا ہو گئی کہ جو ہی ان کے خلاف اس کو عدالت میں طلب کیا گیا جو توہین عدالت کی کارروائی تھی اس میں، تو اب انتظامیہ نے کیا کیا، یعنی پورا مینج ہوا سسٹم اس طرح سے کہ انہوں نے اس کو چھٹی دے دی کہ وہ چھٹی پہ جائے اور پھر عمرے کے اوپر جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ افسران، یہ عام آدمی کی، مزدور ریڑھی والے ٹانگے والے عام آدمی، ذمہ دار کی، غریب آدمی کی جو ہے وہ رکشے والا جو ہے، اور یا چھابڑی ریڑھ دکان والا، اس کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کے اوپر پلنے والے یہ افسران اور جو سرکاری عہدیداران ہے، جب ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کے ساتھ جھوٹ بول کر اور ان کے ساتھ ناانصافی کر کے کس منہ سے خانہ کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس طرح یہ غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، چاروں آئی جیز کو پورے پاکستان کو، اور انہوں نے پولیس کو آرڈر کر دیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور ان کا نام ECL میں بھی ڈال دیا تھا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ ایگزٹ بھی نہیں کر سکتے پاکستان سے۔ تو اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو الیکشن 8 فروری کے تھے، جو متنازع ترین الیکشن، جو اب الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع اور وہ ہو چکے تھے، ان کو کالعدم کرنے کی جو درخواست ہے وہ آ چکی ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے اوپر اب کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ نے دائر کیا تھا، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو واپس لے لیا جائے، لیکن اب کی بار یہ ہے کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے اس درخواست کو ضرور ہی سننا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک درخواست گزار کہتا ہے کہ میں اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں، لیکن جو عدالت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ آج اس پٹیشنر کو، جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں، ان کو نوٹس کیا ہوا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ انہوں نے یہ درخواست کیوں دائر کی تھی اور کیوں وہ اس کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف عدلیہ جو ہے، یعنی قاضی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ تاریخ درست کرنے جا رہے ہیں۔ وہ
ماضی کے جو کیس ہیں، جس طرح بھٹو صاحب کے کیس کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی کے کیسوں کو کھول کر وہ اپنی تاریخ درست کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود تاریخ کا وہ جو بلیک صفحہ ہے اس کے اوپر وہ جو ہیں لکھے جائیں گے، اور تاریخ ان کو جو ہے وہ جس سائڈ پہ لکھ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ بعد میں آنے والے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو وہ بہت مشکل ہوگا ان کو تاریخ کی دوسری طرف لے کے آنا۔ تو جس طرح انسانی حقوق کی، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف یہ نواز شریف صاحب کو اور طاہیات نائلی کو کیس کو لے کر یہ ریمارکس اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ انسانی حقوق کا فیصلہ ہے، کا معاملہ ہے، اور کسی کو الیکشن لڑنے سے روکنا جو ہے وہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے کر انہوں نے کروڑوں شہریوں کے حقوق کو جو ہے وہ اس طرح سے سلب کر لیا کہ جیسے وہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ آئین کے مطابق ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم کیس کی سماعت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدالت کیا سٹانس لیتی ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب آج ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ جو بھی ہوگا یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں جو ایک کل خوشگوار واقعہ پیش آیا، جس کو مختلف طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خواتین نے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے، اپنا حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے جو سابق ارکان پارلیمنٹ ہیں یا وزیر ہیں، لیکن کچھ اطلاعات ایسی ہیں، ابھی تک فوٹیج تو سامنے نہیں آئی، اور فوٹیج شاید آئے گی بھی نہیں کیونکہ سسٹم کے لوگ ہیں وہ، تو ان میں یہ ہوا ہے کہ جو ایک جس طرح سمیع ابراہیم صاحب اور کچھ جو صحافی ہیں جنہوں نے اس کو اندر تک کریدا ہے، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ خواتین نے ان کو ووٹ چور یا اس قسم کا کوئی مینڈیٹ چوری کرنے کے الزام کے اوپر ان کا سلوگن کسے ہیں۔ یہ تو ان کو سننے پڑیں گے، ہر جگہ سننے پڑیں گے، اور یہ عوام کی رائے ہے، اب اس کو آپ جو ہے وہ ڈنڈے سے نہیں دبا سکتے۔ تو وہاں پر پھر خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی نے ان کو سخت جملے جو ہیں ان کو واپس ان کی طرف کیے، خواتین کی طرف، کہ جاؤ جاؤ یہاں سے دیکھ لو تمہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے ساتھ سخت باتیں کی، حالانکہ وہ خواتین پی ٹی آئی کی نہیں، وہ عام شہری تھیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک بات جو ہے ابھی یہ حتمی تصدیق شدہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں سے کسی ایک نے ایک خاتون کو دھکا دیا اور وہ گر گئیں، جب وہ گریں تو پھر دوسری خواتین نے بھی ہاتھا پائی شروع کر دی۔ یہ بہت ہی ایک غلط بات ہے، کیونکہ ہماری روایات کے مطابق پاکستان کے اندر اگر کوئی خاتون غصے میں آ کر کسی مرد کو ایون کہ گالی بھی دے لیتی ہے تو عورت پر ہاتھ جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن یہ وزیر لیول کے لوگ اور اپنی طرف سے بڑے آئنسٹائن اور نون لیگ کے جو ہیں وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ بڑے دماغ سمجھے جاتے ہیں یہ، اور ان کی برداشت کا لیول یہ ہے، یہ بوکھلا گئے ہیں، یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر ووٹ چوری کر کے اقتدار پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام سے ان کو ہر جگہ، ہر گیدرنگ میں اور ہر پبلک پلیس پر ایسے الفاظ سننے پڑیں گے۔ اگر یہ چور ہیں، جو چور ہوتا ہے اس میں پھر حوصلہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو چور کہیں تو پھر اس کو سننا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے ان کو اب برداشت بھی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آوازیں تو ان کو ہر وقت ہر روز ان کے کانوں میں پڑیں گی۔ اور پھر دوسری طرح جب میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں جب ایک چوری کر کے آ کر یہ حلف اٹھائیں گے، اور حلف جو ہے وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے الیکشن جیت کر آئیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جیت کر نہیں آئے، یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ سرکاری عہدوں پر آئیں گے، وزیر بنیں گے، اور پھر وہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں گے، تو وہاں جا کر یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک ملک کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہونے جا رہی ہے، اور ایک عوام کی ناپسندیدہ غیر مقبول حکومت اس ملک پر مسلط کی جا رہی ہے، اور جس کو بالکل بھی اچھے نتائج نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں عہدے بانٹ لیے ہیں، زرداری اور نواز شریف خاندان نے، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔